ناظرین میرے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی عمران خان کے بارے میں. کیا آپ عمران خان کے بارے میں ان سے پوچھیں کہ عمران خان نے 5 ارب اور 50 کروڑ روپیہ اکٹھا کیا تھا صرف ٹی وی پہ. ان کا دعویٰ ہے کہ میرے پاس جو ڈیٹ آف برتھ ہے عمران خان کی وہ 1 نمبر ہے. یہ بات سچی ہے؟ خان صاحب 3 گھنٹے ٹی وی پہ بیٹھے ہیں تو انہوں نے اکٹھا کر لیا کہ لوگوں کا ٹرسٹ لیول کتنا زیادہ ہے. اچھا سر تو مجھے بتائیں اس کا آپ نے پھر ذائچہ تو بنایا ہوگا. استخارہ بھی ایک ہوتا ہے کہ جب شادی ہو رہی ہوتی ہے اس سے پہلے استخارہ کراتے ہیں لڑکا لڑکی کا. میاں نواز شریف صاحب ہیں, ان کا بھی ذائچہ اسی طرح کا ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ اس سال میں نہ ہوں, کہ 2023 ہی پاکستان کے لیے بہت پازیٹیو ہوگا. اس لیول پہ کہ شاہ رخ خان کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ہے. ورلڈ کپ بھی ہم ان کے ہی مطلب جو کیپٹن تھے تو ہم لے کر آئے تھے. پاکستان زندہ باد زندہ آباد. جی السلام علیکم, میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ناظرین میرے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں آپ سب کے فیوریٹ ڈاکٹر محمد علی, جو کہ ڈاکٹر بھی ہیں اور تو اور بڑے زبردست ایسٹرو پامسٹ بھی ہیں. کلر سے, لائٹ سے, خوشبو سے یہ علاج بھی کرتے ہیں آپ لوگوں کے مسئلوں کا. تو ناظرین آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے عمران خان, کیونکہ عمران خان کے بارے میں آپ لوگ کمنٹس کرتے ہیں کہ خان صاحب کے بارے میں ڈاکٹر محمد علی سے پوچھیں. تو آج میں حاضر اسپیشلی اس لیے ڈاکٹر صاحب کے پاس ہوں کہ ان سے جانیں گے فیوچر بھی اور بھی معاملات جو عمران خان کے بارے میں یہ کیا اپنی رائے رکھتے ہیں اور یہ کیا پریڈکٹ کرتے ہیں اور یہ کیا دیکھ رہے ہیں. کیونکہ میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگوں کے پاس عمران خان صاحب کی ڈیٹ آف برتھ ہے. ان کا دعویٰ ہے کہ میرے پاس جو ڈیٹ آف برتھ ہے عمران خان کی وہ 1 نمبر ہے. وہ مجھے پتہ بھی ہے کہ جس تاریخ کو وہ پیدا ہوئے ہیں, جو میرے نیٹ پہ ہے وہ بھی کہتے ہیں غلط ہوگی, لیکن جو میرے پاس ہے وہ ٹھیک ہے. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں جی؟ ٹھیک ٹھاک. سر آپ نے بتایا تھا مجھے کہ عمران خان کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے اصل والی وہ آپ کے پاس ہے. کیا یہ بات سچی ہے؟ جی جی ایسی ہے بالکل. میں نے تو آپ کو بلکہ وہ ڈاکومنٹ بھی دکھایا تھا جس پہ ان کی ڈیٹ آف برتھ لکھی ہوئی ہے. وہ ڈاکومنٹ بھی آپ نے دکھایا تھا. تو سر مجھے بتائیں کہ ڈیٹ آف برتھ اصل والی کون سی ہے؟ یہ بس رہنے دیں, میرا خیال ہے میں نے اپنے مطلب دیکھیں نا اپنی کوشش سے میں نے اس کو لیا ہے. مجھے تھا شاید آپ بتا دیں گے آج. بس ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے, اس کو راز رہنے دیتے ہیں. اگر آپ کو پتہ, آپ کی ریسرچ ہے, اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں. اچھا سر میں نے دیکھا ہے کہ 5 ارب 50 کروڑ روپیہ خان صاحب 3 گھنٹے ٹی وی پہ بیٹھے ہیں تو انہوں نے اکٹھا کر لیا کہ لوگوں کا ٹرسٹ لیول کتنا زیادہ ہے. دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اعتماد اتنا زیادہ کہ کوئی آ رہا ہے 22 کروڑ دے رہا ہے, کوئی آ رہا ہے ایسے پیسے دے رہا ہے. ایک بندے کا مجھے بڑا اچھا لگا, اس نے بولا کہ میں اللہ کا بندہ بات کر رہا ہوں, اور بڑا وہ وائرل بھی ہوا ہے سوشل میڈیا پہ. کلپ بڑا وائرل ہوا ہے. وہ کہہ رہا ہے اللہ کا بندہ ہوں, میں نام نہیں بتاؤں گا خان صاحب, میں یہ پیسے دے رہا ہوں, ہم دوستوں نے اکٹھے کیے ہیں. مجھے یہ چیز کال میں کہتا ہوں کمال, دل پہ لگی ہے یہ بات کہ اس نے نام بھی نہیں بتایا. تو سر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرسٹ لیول کتنا زیادہ ہے ان پہ, آپ اس بارے میں کیا کہیں گے اور ان کا فیوچر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اچھا آپ نے کہا نا کہ میں ان کی ڈیٹ آف برتھ بتا دوں, میں بتا تو دیتا, مگر کہ عمران خان صاحب برا نہ مانتے ہیں کہ میری جو ہے اصل عمر جو ہے وہ بتا دی ہے. یہ نہ ہو, اس لیے میں نہیں بتا رہا. ہاں خان صاحب کی ناراضگی بھی ہم نے نہیں نا لینی, وہ ظاہر ایک پاپولر لیڈر ہیں. سر یہ جو نیٹ پہ ہے یہ غلط ہے؟ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں ان کے بارے میں. جو لوگ ریسرچ کرتے ہیں ویکیپیڈیا وغیرہ سے ان کے بارے میں, اگر جیسے گوگل پہ ہم لکھتے ہیں تو ہمیں ریسرچ آ جاتی ہے ساری, تو وہ آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ چلیں یہ تو بتا دیں. آپ جیسی مہربان دوست احباب ہیں جن کا تعلق کوئی نہ کسی طریقے سے خان صاحب سے ہے, انہیں میں سے کسی ایک دوست نے جو ہے وہ مجھے وہ چیز لا کے دی ہے, جو بہت کلوز ہیں خان صاحب کے. اچھا جی, انہوں نے آپ کو یہ دیا ہے. اچھا سر تو مجھے بتائیں اس کا آپ نے پھر ذائچہ تو بنایا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی جی, بالکل بنایا. ٹھیک ہے. تو اس میں دیکھیں بات وہی آ جاتی ہے کہ غیب جو ہے وہ تو اللہ جانتا ہے. ذائچہ بنانا یا ذائچہ پڑھنا وہ ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کر رہے ہوتے. وہ ایک زبان ہے, ایک لینگویج ہے جس کو ہم نے ڈرا کرنا ہے اور اس کو پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, بڑی باتیں کہ جی غیب کا علم اللہ کے پاس ہے. بے شک اللہ سے تو کچھ غیب ہے ہی نہیں, اللہ تو عالم الغیب ہے. تو اللہ مطلب غیب تو مطلب ہوتی ہے چھپی ہوئی چیز. اللہ سے کیا چھپی ہوئی چیز ہے؟ غیب کا علم کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جو میری اور آپ کی آنکھ سے اوجھل ہو. تو ہم اس کو پڑھتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, اور اس کے اندر نہ ہم کچھ ایڈ کر سکتے ہیں نہ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. ہمیں اللہ رب العزت نے جتنی عزت دی ہوتی ہے ہم نے اس کو سنبھالنا ہوتا ہے. ہم کوئی غلط بات ایسی نہیں کرتے. استخارہ بھی ایک ہوتا ہے کہ جب شادی ہو رہی ہوتی ہے اس سے پہلے استخارہ کراتے ہیں لڑکا لڑکی کا. مطلب یہ بھی تو سر ایک اگر دیکھا جائے تو اسی میں ہی آتا ہے ایسٹرولوجی میں, کہ نہیں؟ اس دعائے استخارہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی
فرمایا ہے کہ استخارہ کر لینا چاہیے. تو اس کا طریقہ ہے, مسنون طریقہ, سنت طریقہ بھی ہے. تو ٹھیک ہے, وہ ہیلپ لینے کے لیے ہے, آپ کی گائیڈنس کے لیے ہے. آپ جو حساب لگاتے ہیں وہ مطلب اپنے علم سے حساب لگاتے ہیں, پوائنٹ نوٹ کر کے اس حساب سے بتاتے ہیں؟ اس میں استخارہ بھی آتا ہے, اس میں نمبرز بھی آتے ہیں, اس میں ایسٹرالوجی بھی آتی ہے, اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو بھی بندہ یا بندی ہم سے کانٹیکٹ کرتا ہے مجھ سے, اس کا جو کلر اورا ہے ہم نے اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. کلر اورا کیا ہوتا ہے سر؟ ایک حالہ ہوتا ہے ہر انسان کے گرد رنگوں کا, 7 رنگ اس کے اندر ہوتے ہیں, اور ہر رنگ کی ایک اپنی علیحدہ اہمیت, سگنیفیکنس, امپورٹنس ہوتی ہے. تو ہر رنگ جو ہے وہ کسی نہ کسی مسئلے یا کسی نہ کسی پازیٹیو چیز کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں جسمانی بیماری ہے, اس میں آپ کی جو روح سے ریلیٹڈ بیماریاں ہیں وہ مطلب اس کے ساتھ ان کا تعلق ہے. اصل میں جو کلچر ہے ہمارا وہ یہ زیادہ ہے کہ لوگ تعویذ, دھاگے اور گنڈے ان کی طرف چلے جاتے ہیں, لٹتے ہیں لوگوں سے, اور اس کے بعد پھر ان کا دین سے بھی اعتماد خراب ہوتا ہے. اور جو اصل صاحب علم حضرات ہیں, میں مطلب اپنی بات نہیں کر رہا کہ لوگ تنقید شروع کر دیں, میرے پاس تو ایک بالکل مختصر محدود سا علم ہے, جو اللہ والے لوگ ہیں ان کے اوپر سے بھی پھر اعتقاد اٹھتا ہے. دیکھیں ہم لوگوں میں اور جو ہے نا اللہ والے لوگ, ان میں فرق ہے. اللہ والے لوگ جو ہیں ان کا عام آدمی کا جو اعتقاد اللہ پہ وہ تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے, جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں ان پہ زیادہ ہوتا ہے, اور ان کا زیادہ اعتقاد ہوتا ہے اللہ پہ, اور وہ فیض بھی زیادہ لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ جو ہیں ہم دنیاوی لوگ ہیں, ڈاکٹرس ہیں, تھراپسٹس ہیں, اور ہم لوگوں کی ظاہر ہے ہم اللہ والے لوگ تو نہیں ہیں کہ ہم مطلب ولی اللہ ہیں یا ہم کچھ اس طرح کی چیزیں, ہم ایک محدود علم رکھتے ہیں. ایسٹرالوجی جو کرتا ہے اگر وہ یہ کہے کہ وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے تو وہ غلط ہے. ٹھیک ہے, ہر چیز کا علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ رب العزت نے نبیوں کو بھی ایک خاص مقام پہ لا کے کھڑا کیا ہے, اور اس سے آگے جو ہے وہ نہیں ہے. ہر چیز اللہ نے اپنے ہاتھ میں اللہ رب العزت نے رکھی ہوئی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں خان صاحب کی. خان صاحب کا جو ہاروسکوپ ہے, جو برتھ چارٹ ہے, پہلی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پیدائش سے یا بلوغت سے لے کر زندگی کا اختتام جہاں پہ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کو پتہ ہے. ان کو شہرت ہی نصیب رہے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, وہ قسمت والے چند لوگوں میں سے ہیں کہ جن کا شہرت کے ساتھ معاملہ رہے گا. میاں نواز شریف صاحب ہیں, ان کا بھی ذائچہ اسی طرح کا ہے کہ ان کو بھی شہرت رہے گی. اب ہم یہ نہیں ڈیسائیڈ کرتے شہرت منفی ہوتی ہے یا مثبت ہوتی ہے. شہرت ہوتی ہے, بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. میاں صاحب کو بدنام کرنے والے لوگ بھی ہیں, خان صاحب کو بدنام کرنے والے بھی لوگ ہیں. لوگوں کا اپنا اپنا ہے پرسپیکٹو, جس حساب سے جو دیکھ لے. مگر دونوں کے ذائچوں کو اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں تو شہرت دونوں کے لیے, دونوں ورلڈ کلاس لیڈرز ہیں. مگر اس وقت جو پلانیٹری پوزیشن ہے عمران خان صاحب کی, وہ آگے ہے, آگے مطلب شہرت کے حساب سے وہ آگے ہے. تو اس کا ریزن یہ ہے کہ پلانٹس جو ہیں وہ ویسے تو 7 ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی, مگر جو 2 پلانٹس ہیں وہ شیڈو پلانٹس ہوتے ہیں, سایہ ہوتے ہیں, مگر وہ ہوتے ہیں, اور ان کی امپورٹنس, ان کی سگنیفیکنس جو ہے ایک ہاروسکوپ کے اندر وہ ڈومینیٹ کرتی ہے. وہ راہو اور کیتو کہلاتے ہیں. تو جو راہو اور کیتو ہیں وہ زیادہ تر ان کا جو تعلق ہے وہ ڈسٹرکشن کے ساتھ ہوتا ہے, مگر جب یہ پازیٹیو ہو جاتے ہیں تو پھر یہ بہت زیادہ پازیٹیوٹی بھی دیتے ہیں, مگر یہ پازیٹیو کم ہی ہوتے ہیں. راہو جو ہے وہ شیڈو ہے زحل کا, سیٹرن کا, اور جو کیتو ہے وہ شیڈو ہے مارس کا. ٹھیک ہے جی. تو ان کے نا گروپس ہیں, گروپ اے ہے, گروپ بی ہے. گروپ اے میں اور طرح کے پلانٹس ہیں, گروپ بی میں اور طرح کے پلانٹس ہیں. تو جو زحل ہے وہ اس وقت خان صاحب کا جو ہے وہ اس وقت اچھی پوزیشن میں ہے. راہو جو ہے وہ بھی اچھی پوزیشن میں ہے, تو اس لیے شہرت ان کی بڑھ رہی ہے. اور اس کا ایک خاص ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, کسی کا سال ہے, کسی کا 1.5 سال ہے, کسی کا, اب جیسے چاند ہے اس کی منزل 52 گھنٹے ہے, 52 گھنٹے میں اس نے اگلے گھر میں چلے جانا ہوتا ہے, تو وہ 52 گھنٹے کے بعد اس کی پوزیشن چینج ہوتی ہے. سورج جو ہے اس کی پوزیشن بھی جو ہے وہ چینج ہوتی ہے. تو اسی طرح ہر پلانٹ جو ہے وہ اپنی پوزیشن چینج کرتا ہے. خان صاحب کا جو پلانٹ ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں زحل کی,
اور جو شہرت سے ریلیٹ بھی کرے گا, اور مشتری جو ہے وہ بہت اچھی پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس وقت خان صاحب کے چانسز جو ہیں, صرف ایک چیز جو مارس ہے جس کا تعلق بلڈ کے ساتھ ہے, وہ ان کا اچھی پوزیشن میں نہیں ہے. تو اس میں یہ ہے کہ مارس جو ہے وہ اپنی ایک منزل طے کرے گا, اس کے بعد وہ بھی بہتر پوزیشن میں چلا جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو سب کے لیے جو ہے میں یہی کہہ سکتا ہوں, پاکستانیوں کے لیے خاص طور پہ جہاں پہ بھی ہیں دنیا میں, وہ یہ ہے کہ زیادہ تر چانسز اس وقت یہی ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ الیکشنز جو ہیں وہ اس سال میں نہ ہوں. یہ میں بڑی بات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. الیکشنز آپ دعا کیجئے کہ جو سال کے پہلے 3-4 ماہ ہیں ان کے بعد اگر ہوتے ہیں نئے سال میں, تو پھر جو ہے وہ بہتری آتی ہے پاکستان کے حالات میں بھی. کیونکہ پاکستان اس وقت جس فیز میں سے گزر رہا ہے, اگر آپ الیکشنز کروا دیتے ہیں, یہ لاجیکل بات بھی ہے, مطلب شاید اتنا آؤٹ کم نہ ہو سکے, اور دوسرا یہ ہے کہ رزلٹس اس کے اتنے پازیٹیو نہ ہوں, پاکستان کے حق میں پازیٹیو نہ ہو. یہ میں عمران خان صاحب کے حق میں نہیں, اوور آل پاکستان کے حق میں پازیٹیو شاید نہ ہوں. کیونکہ اس ٹائم فلڈ بھی آیا ہوا سر, اور دوسرا یہ کہ میں نے دیکھا ہے کہ کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ 2023 ہی پاکستان کے لیے بہت پازیٹیو ہوگا. جی ہاں, ایسے ہی ہے. فرسٹ کوارٹر جس وقت آپ گزار دیتے ہیں, مارچ اپریل میں جب آپ چلے جاتے ہیں, تو پھر پاکستان کے بہتر حالات شروع ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ابھی تھوڑا سا ٹائم اور ہے مشکل کا خان صاحب کے لیے. یہ سپٹمبر کا جو منتھ ہے اور اکتوبر کا مڈ, یہ تھوڑا سا مشکل ہے. اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں ابھی محنت کرنی پڑے گی, فیس کرنی پڑیں گی. اور مجھے جو لگتا ہے, مطلب میرا تو تعلق نہیں ہے کسی بھی جماعت کے ساتھ, مگر یہ کہ ہم نے ایسٹرولوجیکلی اس کو جب دیکھنا ہوتا ہے, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ خان صاحب ان چیزوں سے, ہرڈل سے نکلتے جائیں گے, اور پاکستان کے حق میں بہتر ہوتے جائیں گے. کیونکہ غلطیاں تو خان صاحب سے بھی ہوئی ہیں, اگر ہم کہیں کہ خان صاحب سے نہیں ہوئی ہیں, مگر یہ ہے کہ اوور دا ٹائم پیسج وہ چیزوں کو سمجھ بھی رہے ہیں. کیونکہ ان کا جو پلانٹ مون ہے, مون وہی ہے, مائنڈ سیٹ کو کرتا ہے. مون اس وقت جو ہے وہ ایکٹیو فارم میں ہے. وہ ویسے بھی 52 گھنٹے میں نے بتایا, مگر منزل بہ منزل وہ بہتر سے بہتر سوچ کی طرف جا رہا ہے. اور رہ گئی بات ان کی کہ وہ وزیر اعظم بنتے ہیں یا کیا, وہ اس وقت جو ہے نا وزیر اعظم تو ہے, ایک شاید چھوٹا سا مائل سٹون ہو کہ جس کے اندر وہ آ جائیں. وہ وزیر اعظم سے تھوڑا سا آگے والی سٹیج پہ ہیں اس وقت. وہ شاید مجھے جو ایک چیز بڑی اچھی لگی کہ ٹرسٹ لیول لوگوں کا بہت زیادہ مجھے نظر آیا, کہ یہ جو 5 ارب 50 کروڑ روپیہ خان صاحب نے اگر 3 گھنٹے میں بیٹھ کے اکٹھا کیا ہے, تو اس طرح اگر ہم اکٹھا کر کے اپنا قرضہ بھی تو اتار سکتے ہیں پاکستان کا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس کے اندر خان صاحب کا بھی ہے ظاہر ہے, مگر جو پلانٹ سیٹن ہے وہ, اور جو کیا اس کو بولتے ہیں, جو پبلک سے ریلیٹ کر رہے ہیں نا پلانٹس, وہ اس وقت ان کے ذائچے کے اندر بہتر حالت میں ہیں. تو پبلک کا ٹرسٹ ان کے اوپر زیادہ ہے. تو یہ ایسی فیز ہوگا کہ جب تک یہ پلانٹس جو ہیں شائن کر رہے ہوں گے, یہ ٹرسٹ پبلک کا ان کے اوپر رہے گا. اور جیسے جیسے وہ ڈیلیور کرتے جائیں گے, تو پلانٹس جو ہیں وہ اپنا اگر ڈم بھی ہو جاتے ہیں, تو پبلک جو ہے وہ ٹرسٹ اپنا بلڈ اپ کرتی جائے گی, اور پروگریشن جو ہے وہ پبلک کی ہوتی رہے گی. سر میں نے شہرت اس لیول تک ان کی دیکھی ہے کہ شاہ رخ خان کتنا بڑا نام ہے, اور شاہ رخ خان سے کسی نجی چینل پہ بات ہو رہی تھی, وہاں بھارتی کا کوئی چینل تھا, اس میں بات کر رہے تھے کہ جی آپ کو مطلب اگر آپ کی جو مسز ہیں ان کا شاہ رخ خان کون ہے. شاہ رخ خان سے ہی کوشچن ہوا کہ آپ تو لوگوں کے مطلب کہ ہے نا ڈریم کے, لوگ کہتے ہیں میں ہسبینڈ ملے تو شاہ رخ خان ملے, تو آپ کی بیوی کا شاہ رخ خان کون ہے, آپ ہی ہیں. تو انہوں نے کہا عمران خان ہے. اچھا یہ بات ہے, صحیح ہے. مطلب اس لیول پہ کہ شاہ رخ خان کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ہے. صحیح ہے. تو وہ عمران خان کا جو کیرزما ہے وہ ہے, کیرزمیٹک ہیں. عمران خان بھی کیرزمیٹک ہیں, اور ظاہر ہے ان کا اورا, جو میں آپ کی بات جو آپ نے شروع میں انٹرو دیا میرا, کلر اورا ان کا ایسی بڑی اچھی انٹیگریٹڈ فارم کے اندر ہے, ڈس انٹیگریٹڈ نہیں ہے. اور باقی یہ جو ہے ان کی شہرت, میں نے آپ سے کہا ہے کہ ان کے ذائچے میں ایسی ہے. جس وقت وہ کینیڈا کے وزیر اعظم سے ملے تھے, جسٹن ٹروڈو سے, تو اس کی جو مسز تھیں انہوں نے بھی, اور مہاتیر محمد کی جو مسز تھیں انہوں نے بھی خان صاحب سے کہا تھا کہ کین آئی ہیو اے پکچر ود یو. تو وہ ٹھیک ہے, وہ ان کی جو شہرت ہے وہ تو ہے, اس سے ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. ان کے پلانٹس جو ہیں وہ اس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں
کہ شہرت جو ہے وہ رہے گی. سر ماشاءاللہ ورلڈ کپ بھی ہم ان کی ہی مطلب جو کیپٹن تھے تو ہم لے کر آئے تھے. پاکستان کو یہ بھی ایڈوانٹیج ہے دیکھا جائے سیاست سے ہٹ کر بھی, کہ جو لوگ میں کہتا ہوں کہ تھوڑے بہت ان کے خلاف بھی ہیں, تو ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یار ایز اے اسپورٹس مین کتنا بڑا اس نے کام کیا کہ 92 میں وہ ورلڈ کپ بھی تو لے کر آیا. ہم اس کو نہ بھولیں کم از کم, اس لیول پہ تو اس کو عزت دیں کہ یار اس نے پاکستان کا نام کس لیول پہ جا کے بلند کیا. بالکل ایسے ہی ہے. جن لوگوں نے پاکستان کے لیے اچھا کام کیا ہے, پاکستان جب سے بنا ہے تب سے آج تک, ہمیں ان کو نہیں بھولنا چاہیے. خواہ اس میں میاں نواز شریف ہوں, ہماری آرمی ہے, ہمارے سائنسدان ہیں, ہمارے سوشل لاریٹس ہیں, نوبل لاریٹس ہیں, ہمارے جو ایکیڈیمک لاریٹس ہیں, عمران خان ہیں, اسپورٹس والے لوگ ہیں. ہمیں کسی کو بھی نہیں بھولنا چاہیے کیونکہ ہم واقعی زندہ قوم ہیں. ہاں وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ سیلاب میں ہم چیزیں مہنگی کر دیتے ہیں. دیکھیں دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو نان مسلمز ہیں, آپ ان کے ہاں چلے جائیں, جہاں پہ کرسمس آئے گی یا کوئی اس طرح کے تہوار آئیں گے, وہاں پہ چیزوں کی پرائسز آدھی ہو جاتی ہیں. جہاں پہ کوئی پرابلم آئے گی فوراً سے پہلے یہ چیزیں جو ہیں سستی کر دیتے ہیں. ایون آپ گلف میں چلے جاتے ہیں, یو اے ای میں جاتے ہیں, آپ سعودی عرب میں جاتے ہیں, آپ بحرین چلے جاتے ہیں, مسقط, عمان, کہیں پہ بھی جاتے ہیں, تو اس طرح کی کوئی پرابلم آتی ہے, پرائسز جو ہیں وہ کم. رمضان میں آپ دیکھیں کہ یو اے ای کے اندر, میں چونکہ رہا ہوں وہاں پہ, یو اے ای کے اندر, سعودیہ کے اندر مفت کھانے, ہزاروں لاکھوں ٹن کے حساب سے کھانا جو ہے وہ کھلایا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, اور کوئی چارج نہیں کیا جاتا. پھر رمضان آتا ہے تو چیزیں سستی ہوتی ہیں. اس طرح کی چیز, کوئی تہوار آتے ہیں تو چیزیں سستی ہوتی ہیں. پاکستان میں بھی آپ دیکھیں کہ فری دسترخوان لگتا ہے جب افطاری کا, سحری کا فری. ایسے لوگ بھی ہیں جو بڑا زبردست مطلب فری آف کاسٹ پاکستان میں بھی کھلا پلا رہے ہوتے ہیں. ایسے لوگ ہیں. اور میں نے جو یہ بات کی ہے نا, یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا, خبریں بھی آتی ہیں کہ 7,000 کا خیمہ 27,000 میں بک رہا ہے. میں نے اس کی بیس کے اوپر بات کرتے ہوئے کی ہے کہ, اور ریکویسٹ کرتا ہوں میں کہ پلیز یہ پروفٹ کو ارن کرنے کا ٹائم نہیں ہے, کیونکہ اس وقت پاکستان کی جو پلانیٹری پوزیشن ہے وہ بڑی ویک ہے. ویک سے اسٹرانگ کی طرف جا رہے ہیں ہم لوگ پلانیٹری پوزیشن کے حساب سے انشاءاللہ. اب اس بات کو کوئی کسی اینگل سے لے لے, وہ اس کی اپنی پرسیپشن ہے, مگر جو حقیقت ہے پلانیٹری وہ ایسے ہی ہے کہ ویک جس وقت چیز ہو رہی ہوتی ہے اس کے بعد اسٹرینتھ نہیں آنا ہوتا ہے, اندھیرے کے بعد اجالا ہی آتا ہے. اور انگلش میں بھی کہا جاتا ہے کہ واٹ ایور گوز اپ اٹ کمز ڈاؤن, اور واٹ ایور کمز ڈاؤن اٹ گوز اپ اگین. مطلب وہ اوپر کی طرف جاتا ہے. اور پھر وہی بات ہے اللہ تعالیٰ کا بھی جو بات ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. تو یہ ہے کہ خان صاحب کا جو ذائچہ میں ریڈ کرتا رہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ یہ بہتر سے بہتر کی طرف ہے, اور اس کے اندر یہ ہے کہ جو نیشن آف پاکستان ہے وہ بھی بینیفٹ لے گی, اور انشاءاللہ, اور ایک اچھی قیادت جو ہے وہ. اور دوسرا یہ ہے, میں یہ بھی کہوں گا کہ باقی ادارے بھی ہمارے جو ہیں وہ بہتری کی طرف ہیں. ہم صرف عمران خان صاحب کی بات نہیں کرتے, میں نے کہا نا باقی لوگوں کو بھی ہمیں رکھنا ہے, کیونکہ اس کے بغیر ایک عمران خان اکیلا بیچارہ کیا کر سکتا ہے. جب تک باقی ادارے بھی اگر بہتر نہیں ہوں گے تو پھر باقی چیزیں کیا ہوں گی. تو ادارے بھی بہتر ہو رہے ہیں ٹائم کے ساتھ. جی کیا بات ہے سر, بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا. ناظرین میرے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر محمد علی. آپ نے ان کی باتیں سنی, کتنی مجھے تو یقین کریں ایسا لگتا ہے کہ میں ٹیوشن والی باجی کے پاس آج بیٹھ گیا ہوں اور مجھے وہ باتیں سکھا رہی ہیں اور سمجھا رہی ہیں. بلیو کریں بہت مزہ آ رہا ہے, یعنی کہ ان سے بات کرنے کا انداز, جو ان کا بولنے کا انداز ہے آؤٹ اسٹینڈنگ, کیونکہ میں لائیو ان کے پاس بیٹھا ہوں تو وہ ایک الگ ہی مطلب کہ مزہ ہے اس چیز کا. تو بیسیکلی ان کے بات کرنے کا اور میرے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان پہلا ہے, پہلے پاکستان ہے, بعد میں ساری چیزیں ہیں. اگر ہم عمران خان کو چوز بھی کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے پاکستان کا بینیفٹ ہو. آپ لوگ دل میں پاکستان کو ہی سوچتے ہیں نا کہ پاکستان کا اچھا ہو, تبھی آپ کو عمران خان نظر آتا ہے. یا کوئی اور پارٹی سے ہے, اگر وہ پاکستان کا اچھا سوچتا ہے تب وہ سوچتا ہے کہ نواز شریف آ گیا ہے. مطلب اپنی اپنی پارٹیز کا آپ لوگ سوچتے ہیں. لیکن میں آپ سے بار بار یہ ریکویسٹ کروں گا, پاکستان کو مت بھولیے گا ان سیاست کے چکر میں. پہلے پاکستان ہے, بعد میں ہم لوگ ہیں, بعد میں سیاست ہے, ہر چیز. باقی ایک اینڈ پہ میں نعرہ لگاؤں گا یہاں پہ سر آپ کے ساتھ مل کے, پاکستان زندہ باد, زندہ باد جی, کیونکہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں, آپ لوگ ہیں. اپنے میزبان فلک شیخ کو دیں اجازت, اللہ حافظ.